اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم عربی کا معلم حصہ سوم میں 31واں سبق شروع کریں گے، اور 31واں سبق الفعل الاجوف ہے، یعنی اجوف کے متعلق ہم اس سبق میں معلومات حاصل کریں گے۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اجوف ایک غیر صحیح فعل ہے، اور یہ وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے۔ وہ حرف علت واو بھی ہو سکتا ہے اور یا بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں سبق الدرس الحادث 30، 31واں سبق اس کی طرف۔ تو پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں، بلکہ پہلے پوائنٹ میں وہ آپ کے سامنے الاجوف الواوی اور الاجوف الیائی ان کی گردانیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں، یعنی صرف کبیر جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اجوف واوی بھی ہو سکتا ہے اور اجوف یائی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عین کلمہ جو ہے وہ واو ہوگا تو اجوف واوی کہلائے گا، اور اگر عین کلمہ یا ہوگا تو اجوف یائی کہلائے گا۔ پہلے دیکھتے ہیں اجوف واوی کی گردان، جو کہ پہلا کالم ماضی کا ہے، پھر مضارع کا ہے، پھر امر کا ہے، اور امر میں آپ کو حاضر کے صیغے ملیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ تو اجوف واوی میں ماضی ہے قالا، اور میں نیچے کی طرف چل رہا ہوں، ماضی کی پوری گردان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا۔ تو آپ چیز نوٹ کرتے جائیں کہ فا کلمہ قاف جو تھا اس پہ زبر چل رہی تھی، اور ماضی کے چھٹے صیغے یعنی جمع مؤنث کے صیغے میں وہ قاف جو ہے وہ پیش کے ساتھ آ گیا۔ یہ کیوں آیا، ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ ویسے ہم اپنے لسان القرآن کورس میں ان چیزوں کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا۔ مضارع پر آ جائیں، یقولو، یقولانی، یقولونا، تقولو، تقولانی، یقولنا، تقولو، تقولانی، تقولونا، تقولینا، تقولانی، تقولنا، اقولو، نقولو۔ اور امر کے جو 6 صیغے ہیں وہ آپ کو یہیں پر نظر آ رہے ہیں۔ پہلا ہے قل، دوسرا قولا، تیسرا قولو، چوتھا قولی، پانچواں قولا، اور چھٹا قلنا۔ اب چلتے ہیں اجوف یائی کی گردان پر، جو کہ ماضی میں باع، باعا، باعو، باعت، باعتا، بعنا۔ تو ایک فرق آپ نوٹ کر لیں کہ قالا میں قاف پر پیش آ گئی تھی چھٹے صیغے میں، اب باع میں با پر زیر آ گئی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اگلی سکرین پہ چلتے ہیں۔ بعتا، بعتما، بعتم، بعتی، بعتما، بعتنا، بعتو، بعنا۔ مضارع کی طرف آ جائیں، یبیعو، یبیعانی، یبیعونا، تبیع، تبیعانی، یبیعنا، تبیع، تبیعانی، تبیعونا، تبیعینا، تبیعانی، تبیعنا، ابیع، نبیع۔ اور امر کے جو 6 صیغے ہیں وہ ہیں بیع، بیعا، بیعو، بیعی، بیعا، بئنا۔ اب پہلا پوائنٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اجوف واوی اور یائی کے ماضی، مضارع اور امر کی گردانوں میں غور کرو کہ کہاں تغیر ہوا ہے اور کیسا تغیر ہوا ہے۔ اول سے آخر تک دیکھ جاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ ایسا کوئی لفظ نہیں جو تغیر سے بچا ہو۔ پہلا تغیر تو تمہیں ہر ماضی کے ابتدائی 5 صیغوں میں قاعدہ تعلیل نمبر 1 کے مطابق نظر آئے گا کہ واو اور یا کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ مضارع کے اکثر صیغوں میں قاعدہ تعلیل نمبر 4 اور نمبر 5 کے مطابق تغیر نظر آئے گا۔ دیکھو سبق نمبر 27۔ یہاں پر ذہن میں تازہ کر لیں کہ قاعدہ تعلیل نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے کہ فتحہ کے بعد واو اور یا متحرک ہوں، فتحہ کے بعد واو اور یا متحرک ہوں تو انہیں الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ قوالا تھا جو قالا ہو گیا، اور یہ بیعا تھا جو کہ باعا ہو گیا۔ تو قاعدہ تعلیل نمبر 1 کیا ہے، فتحہ کے بعد واو اور یا متحرک ہوں تو انہیں الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قاعدہ تعلیل نمبر 4 اور نمبر 5 جو ہے وہ آپ سبق نمبر 27 میں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔
امر کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ اپنے مضارع کا ماتحت ہوتا ہے کیونکہ اسی سے بنایا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ فعل امر جو ہے وہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے اور فعل مضارع سے بنتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے پوری گردان پر دوبارہ نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ماضی، مضارع اور امر کی گردانوں میں جن صیغوں کا لام کلمہ عام طور پر ساکن ہوا کرتا ہے ان صیغوں میں اجوف کا حرف علت گرا دیا گیا ہے. جیسے ماضی میں قلنا اور بے نا سے آخر تک الف گرا دیا گیا ہے. آپ دیکھیں نا، چھٹے صیغے سے لے کے 14ویں صیغے تک وہ جو الف تھا وہ ڈراپ کر دیا گیا. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ آپ کو 2 حروف نظر آ رہے ہیں باقی، یعنی قالا کی گردان میں قاف اور لام اور با کی گردان میں با اور عین. تو وہ الف جو تھا جو چینج ہوا تھا واو اور یا سے، اس کو گرا دیا گیا. اور مضارع میں جو صرف جمع مؤنث غائب اور مخاطب یعنی یقلنا اور تقلنا میں واو حذف کر دیا گیا ہے. اسی طرح یبعنا اور تبعنا میں یا گرا دی گئی ہے. تو بتا رہے ہیں کہ مضارع میں جمع مؤنث غائب اور مخاطب یعنی جمع مؤنث کے غائب اور مخاطب کے صیغے جو ہیں یقلنا اور تقلنا، ان میں سے واو ڈراپ کر دیا گیا. اور اجوف یائی میں یبینا اور تبینا جو جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں ان میں سے یا کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. امر کے پہلے اور آخری صیغے میں بھی یہی تغیر نظر آ رہا ہے. قل اور قلنا، اور اس سے تعلیل کا ایک نیا قاعدہ بنا سکتے ہو. تعلیل کے 13 قاعدے درس 27 میں اور 2 قاعدے درس 30 میں لکھے گئے ہیں. تو ایک نیا قاعدہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے قاعدہ تعلیل نمبر 16 کہ اجوف کے ماضی، مضارع اور امر، اجوف کے ماضی، مضارع اور امر میں جہاں کہیں گردان کی وجہ سے یا حالت جزمی کی وجہ سے لام کلمہ ساکن ہو جائے وہاں سے درمیانی حرف علت حذف کر دیا جاتا ہے. پھر اس کو سن لیں کہ اجوف کے ماضی، مضارع اور امر میں گردان کی وجہ سے یا حالت جزمی کی وجہ سے لام کلمہ ساکن ہو جائے، یعنی جہاں بھی لام کلمہ ساکن ہو جائے، چاہے وہ گردان کرتے ہوئے ہو یا حالت جزمی کی وجہ سے ہو، تو وہاں سے درمیانی حرف علت کو آپ نے ڈراپ کر دینا ہے. تو یہاں پر وہ دیکھ لیں، قلنا، یقلنا، بینا، یبینا، کل اور لم یقل. یعنی قلنا آپ ذرا دیکھیں نا، چھٹا صیغہ ہے آپ کا. تو ماضی کا اگر ہم لیں اس کو چھٹا صیغہ، تو یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ تھا قولنا. تو قول میں آپ دیکھیں لام کلمہ ساکن ہو رہا ہے، گردان کرتے ہوئے قول، تو واو کو ڈراپ کر دیا. اسی طرح مضارع میں آئیں تو یہ تھا یکولنا، یکولنا، تو یکول لام ساکن آ رہا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اسی طرح بینا اور یبینا بھی بالکل اسی طرح ہیں. اور پھر قول جو فعل امر بنا ہے نا، اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں دیکھیں تقولو، یعنی پہلا صیغہ تھا حاضر کا تقولو، تقولو میں لام کلمہ کو ساکن کیا تو بن گیا تقول، تو واو کو ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح لم کی وجہ سے یقولو جو ہے وہ لم یقل رہ گیا. تو ایک قاعدہ انہوں نے بنا دیا کہ اجوف کی ماضی، مضارع اور امر میں جہاں کہیں گردان کی وجہ سے یا حالت جزمی کی وجہ سے لام کلمہ ساکن ہو جائے وہاں سے درمیانی حرف علت حذف کر دیا جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں، ہاں تم خیال کرو گے کہ قالا سے قلنا اور با سے بینا کیسے ہو گیا؟ تو وہ تو کلنا یا بانا بننا چاہیے تھا نا، تو یہ قلنا اور بینا کیسے بن گیا؟ بظاہر کلنا اور بانا ہونا چاہیے تھا، وہی جو میں نے بات کی آپ کے سامنے. تو بے شک ہے تو خلاف قیاس، مگر اس کے لیے بھی صرفیوں نے ایک قاعدہ نکالا ہے جو کہ حسب ذیل ہے، اور وہ قاعدہ تعلیل نمبر 17 ہے کہ اجوف واوی کا ماضی مفتوح العین یا مضموم العین ہو. اب ذرا دوبارہ اس کو سنیے گا غور سے کہ اجوف واوی کا ماضی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو. ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ زبر والا ہو عین کلمہ یا پیش والا ہو عین کلمہ. تو جن صیغوں میں واو حذف کیا جائے گا ان کے فا کلمہ کو ضمہ پڑھا جائے گا، ان کے فا کلمہ کو ضمہ پڑھا جائے گا. اور ماضی مکسور العین ہو تو کسرہ پڑھا جائے گا. اب یہ قالا اصل میں قولا تھا تو قلنا پڑھا، تالا اصل میں طولا تھا تو یہ تلنا پڑھا. اسی طرح خافا اصل میں خوفا تھا تو اس کو خفنا پڑھا گیا.
مگر اجوف یائی میں ہمیشہ کسرہ ہی پڑھنا چاہیے. باع بیع سے بیعنا. کلیئر ہوگی بات؟ میں دوبارہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیتا ہوں کہ بتا یہ رہے ہیں کہ ماضی کا عین کلمہ اگر زبر والا ہو یا پیش والا ہو تو آپ اس سے پریشان ہوں گے کہ یہ تو اگر ثلاثی مجرد ابواب کی ہم بات کریں کہ ماضی میں عین کلمہ جو ہے وہ پیش والا آپ کے سامنے صرف باب کرما یکرمو میں ہوتا ہے، اور زبر کے ساتھ جو ہے 3 ابواب میں ہوتا ہے، یعنی نصر ینصرو میں، اور دوسرا کیا ہے ضرب یضربو، اور تیسرا فتح یفتح. تو مثالیں صرف انہوں نے آپ کے سامنے نصر ینصرو قال یقولو اور طال یطولو یعنی کرما یکرمو کی دی ہیں. تو یہ انشاءاللہ آگے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اجوف واوی جو ہے نا وہ باب فتح سے بھی نہیں آتا اور باب ضربہ سے بھی نہیں آتا، تو باب نصرہ سے آتا ہے یا باب کرما سے آتا ہے یا باب سمیہ سے آتا ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کے سامنے آ جائیں گی، اس لیے 2 ایگزامپل سے یہ بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں کہ اجوف یائی جب بھی ہوگا تو اس میں ہمیشہ چھٹے صیغے میں آپ نے کسرہ ہی پڑھنا ہے، یعنی زیر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو. کلیئر ہو گیا؟ اب یہاں پر تنبیہ نمبر 1 بتا رہے ہیں کہ یہ صیغے ماضی مجہول میں بھی معروف کی طرح قلنا بینا خفنا پڑھے جاتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ماضی مجہول کی گردان آپ کریں گے تو جو ماضی معروف کی گردان میں قلنا تھا نا، قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتنا قلتو قلنا، اسی طرح مجہول میں بھی صیغے یہی پڑھے جائیں گے. اسی طرح بینا بیتا بیتما بیتم بیتی بیتما بیتنا بیتو بینا، مجہول میں بھی ایسے ہی پڑھے جائیں گے. اس طرح خفنا. تنبیہ نمبر 2 بتا رہے ہیں کہ اب یہ مذکورہ صیغے 3 گردانوں میں تمہیں یکساں نظر آئیں گے، ماضی معروف میں، ماضی مجہول میں اور امر حاضر میں. کلیئر ہو گیا؟ مگر اصلیت میں الگ الگ ہوں گے. یعنی ماضی معروف ہوں تو اصل میں قولنا، خوفنا اور بیعنا ہوں گے. ماضی مجہول ہیں تو اصل میں قولنا، خوفنا اور بیعنا ہوں گے. اور امر ہیں تو اصل میں اقولنا، اخوفنا اور ابیعنا سمجھنا چاہیے. عبارت میں موقع دیکھ کر معنی کر لیے جاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4 بتا رہے ہیں کہ قالا سے ماضی مجہول کی گردان کیا ہے. قیلا قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا. قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتنا قلتو قلنا. خافا سے خیفہ خیفا، خیفو، خیفت، خیفتا، خفنا. خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفتو خفنا. اور باع سے بیع، بیع بیعا بیعو بیعت بیعتا بیعنا. بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتنا بیعتو بیعنا. اور یقولو سے مضارع مجہول کی گردان بتا رہے ہیں. یقالو، یقالانی، یقالونا، تقالو، تقالانی، یقلنا. اور پھر اس طرح آگے چلے گی. اس طرح یخافو سے یخافو، یخافانی، یخافونا، تخافو، تخافانی اور یخفنا. اس طرح آگے. اور یبیو سے یباعو، یباعانی، یباعونا، تباعو، تباعانی اور یباعنا آخر تک. 6واں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ مضارع منفی بلم. لم کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے، واو ڈراپ ہو جائے گا. تو لم یقل، یقولو سے لم یقل، لم یقولا، لم یقولو، لم تقل، لم تقولا، لم یقلنا، لم تقل، لم تقولا، لم تقولو، لم تقولی، لم تقولا، لم تقلنا، لم اقل اور لم نقل. 7واں پوائنٹ ہے کہ اسم فاعل جو ہے قالا سے قائلن، دراصل قاولن تھا. قاولن تھا تو واو کو حمزہ میں تبدیل کر دیا. قاولن سے قائلن. باع سے بائعن، اصل میں بائعن تھا. اسم المفعول مقولن بنے گا جو کہ دراصل مقولن، یعنی مفعولن کے وزن پہ اگر ڈالیں نا تو مقولن بنتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ذرا مقولن لفظ پر غور کریں، جو واو پر پیش ہے اس کو آپ نے پیچھے ٹرانسفر کر دیا اور 2 واو خالی ہو گئے تو اس میں سے ایک واو کو نکال دیا. کون سی واو کو نکالا؟ وہی جو کمزور ہے نا، یعنی واو جو وزن والی واو ہے اس کو نہیں نکالیں گے، جو مادے والی واو ہے نا اس کو نکالا جائے گا تو وہ مقولن بن جائے گا. اسی طرح مبیعن دراصل مبیوعن تھا، اس سے مبیعن بن گیا. اور مخوفن دراصل مخوفن تھا.
تنبیہ نمبر 3 ہے باقی تمام گردانیں فعل صحیح کی صرف کبیر کو دیکھ کر تم خود کر سکتے ہو. حصہ 2 میں سب گردانیں تم نے پڑھ لی ہیں. اب اگلی اسکرین پہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ذیل میں اجوف سے ثلاثی مزید کی صرف صغیر لکھی جاتی ہے. صرف کبیر تم بنا لو. صرف صغیر میں ماضی، مضارع، امر، اسم الفاعل، اسم المفعول اور مصدر ہیں. اور پہلا جو ہے باب وہ ہے باب افعال. ادارہ، ادارہ یدیرو، ادر، مدیرن، مدارن اور ادارتن. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دال واو را مادہ ہے اور باب افعال میں آیا تو اوریجنلی بنا تھا ادورا اور ادورا سے ادارہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اور ید ویرو تھا مضارع جو کہ یدیرو کی صورت میں آپ کے سامنے آ گیا. ادارہ یدیرو اس سے فعل امر ادر بنا. اب آپ حیران ہوں گے کہ ادر فعل امر کیسے بن گیا. تو باب افعال کا فعل امر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ جو حمزہ ہم ماضی میں زائد لے کے آتے ہیں نا اس کو مضارع میں زائد لا کر ہی فعل امر بنایا جائے گا. ادارہ یو ادیرو، تو ادیرو اور علامت مضارع تا ہٹائیں تو ادیرو ہو گیا اور لام کلمہ کو ساکن کریں تو ادیر ہو گیا اور یا نکال دی بیچ میں سے تو ادر بچ گیا. تو یہ پوائنٹ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے. تو ادارہ یدیرو ادر اور اس سے اسم الفاعل مدیر بنے گا اور اسم المفعول مدار بنے گا اور مصدر جو ہے وہ ادارتن. یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اجوف جب بھی باب افعال میں آئے گا تو مصدر کے آخر میں ایک تا جو ہے وہ لگا دی جائے گی. ادارہ یدیرو ادارتن، اشارہ یشیرو اشارتن، اضافہ یضیفو اضافتن. یہ سارے میں نے آپ کے سامنے اجوف کے مادے بولے ہیں مصدر کے ساتھ. تو ادارہ کے معنی کیا ہیں؟ ادارہ کے معنی ہیں پھرانا. دوسرا فعل جو ہے وہ دال واو را مادہ ہی ہے، یعنی مادہ انہوں نے دال واو را ہی رکھا ہے، اس کو مختلف واو میں لے کے جا رہے ہیں. تو باب افعال میں رکھ دیا، باب تفعیل میں رکھ رہے ہیں تو دورا یدورو تدویرن مصدر بنے گا. تو دورا یدورو دور، مدورن، مدورن اور تدویرن. اور تدویر کے معنی ہوتے ہیں گول بنانا. اس میں کوئی چینج نہیں آ رہی. کلیئر ہو گیا. تیسرا باب ہے باب مفعلہ. دال واو را کو رکھا تو فعلہ کے وزن پہ داورا یداورو داور، مداورن اور مداورن اور مصدر مداورتن. اس کے معنی ہے کسی کے ساتھ چکر لگانا. اس میں بھی کوئی چینج نہیں آئے گی. چوتھا باب ہے باب تفاعل. دال واو را مادہ تفعلہ کے وزن پہ تدورا یتدورو تدور، متدورن، متدورن اور تدورن. اس کے معنی ہے گول ہونا. اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پانچویں اگزامپل باب تفاعل سے ہے تداورا یتداورو تداور، متداورن، متداورن اور تداورن. اور اس کے معنی ہے کسی کے ساتھ گول گول پھرنا. وہی معنی ہے جو باب مفعلہ میں، یعنی کسی کے ساتھ چکر لگانا. اس کے بعد چھٹا باب باب انفعال. اس میں مادہ چینج کیا ہے انہوں نے، قاف واو اور دال کو رکھا ہے اور چینج آ گئی ہے، یعنی ان قوادہ سے انقادہ بن گیا. ین قویدو سے ینقادو، انقادہ ینقادو، انقد، منقادن اور منقادن ہی اسم مفعول بنے گا اور مصدر ہے انقیادن. انقیاد کے معنی ہیں مطیع ہونا. اس کے بعد باب افتعال میں قاف واو دال مادہ گیا تو یہاں بھی چینج ہوئی. اقتاودہ سے اقتادہ، یقتودو سے یقتادو تو اقتادہ یقتادو، اقتد، مقتادن، مقتادن اسم مفعول اور اقتیادن اس کے معنی بھی مطیع ہونا کے ہی ہیں. اس کے بعد مادہ پھر چینج کیا انہوں نے، سین واو دال مادہ لیا اور باب افعلہ میں ڈالا تو بن گیا جی اسودہ یسودو. اسودہ یسودو اور فعل امر جو ہے یا تو اسودہ ہے یا اسودی ہے یا اسودد ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مرج والے ہوتے ہیں نا، ان میں آپ دو طرح سے
فعل امر بنا سکتے ہیں، یعنی زبر کے ساتھ بھی، زیر کے ساتھ بھی، اور بغیر ادغام کے بھی انہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور اسم الفاعل مسودن ہے اور اسم المفعول بھی مسودن ہے، اور مصدر ہے اسودادن، اس کے معنی ہے سیاہ ہونا۔ پھر باب افعالہ، نواں باب جو ہے اس میں یہی مادہ سین واو دال ڈلا تو یہ بن گیا جی اسوادہ یسوادو، اور فعل امر اسوادہ اسوادی یا اسوادت، اور مسوادن مسوادن، اسم الفاعل بھی اسم المفعول بھی، اور مصدر اسویدادن، اور اس کے معنی ہے سیاہ ہونا۔ تو گویا دونوں ہی سیاہ ہونا کے معنی میں ہے۔ باب نمبر 10 ہے باب استفعال، اس میں مادہ دال واو را، استدورا یستدورو تو چینج ہوگی استدارا یستدیرو، استدر مستدیرن مستدارن، اور استدارتن۔ یہاں بھی نوٹ کر لیں کہ اجوف واوی جب بھی باب استفعال میں آئے گا، یعنی اجوف واوی جب بھی باب افعال یا باب استفعال میں، اجوف واوی ہو جائے یائی دونوں ہو، دونوں کو رکھ لیں، یہ جب بھی باب افعال یا استفعال میں آئیں گے تو آخر میں مصدر کے آخر میں گول تا کا اضافہ ہوگا، اور استدارہ کے معنی ہوتے ہیں گول ہونا۔ تنبیہ نمبر 4 دیکھ لیں کہ باب 6، 7، 8 اور 9 میں اسم فاعل اور اسم مفعول بظاہر یکساں ہیں لیکن اصل میں الگ ہیں۔ منقادن اگر اسم فاعل ہے تو اصل میں منقودن ہے، اور اسم مفعول ہے تو منقودن ہوگا۔ تنبیہ نمبر 5 دیکھو، ادارہ کا مصدر ادارتن اور استدارہ کا استدارتن آیا ہے، جو اصل میں ادوارن بروزن افعالن اور استدوارن بروزن استفعالن ہے۔ اجوف سے باب افعلا اور استفعلا کا مصدر اسی طرح آیا کرتا ہے، تو جو میں نے رول آپ کو بتایا اسے بس آپ یاد رکھ لیں کہ جب بھی اجوف آپ کا باب فعال یا باب استفعال میں آئے گا تو مصدر کے آخر میں ایک گول تا آپ نے لگا دینی ہے۔ افادہ سے افادتن اور استفادہ سے استفادتن۔ تنبیہ نمبر 6 بتا رہے ہیں کہ اجوف یائی کی گردانیں بظاہر واوی کی طرح ہوں گی، اصل میں فرق ہوگا۔ گردانیں بظاہر واوی کی طرح ہوں گی لیکن اصل میں فرق ہوگا۔ اصل میں فرق کیا ہوگا؟ یعنی جو اغارہ ہے نا، اس میں الف جو نظر آ رہا ہے یہ یا سے چینج ہے۔ اغارہ اغیرہ تھا، استخارہ استخیرہ تھا۔ اغارہ یغیرو اغارتن کے معنی ہوتے ہیں غیرت دلانا، اور استخارہ یستخیرو کے معنی ہوتے ہیں بہتری چاہنا۔ سلسلہ الفاظ نمبر 29 اب دیکھ لیں جی۔ تنبیہ نمبر 7 کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ بعض افعال کے سامنے قوس میں یعنی بریکٹ میں واو یا یا لکھی ہے، اس سے اجوف واوی اور یائی کی طرف اشارہ ہے۔ ارادہ نمبر 1 بتا رہا ہے کہ باب فعال ہے اور واو بتا رہا ہے کہ اجوف واوی ہے۔ ارادہ کرنا، چاہنا، ارادہ یریدو ارادتن۔ اطاع 1 لکھا ہوا ہے تو باب فعال ہے، اور واو لکھا ہے تو اجوف واوی ہے، یعنی طاع واو اور عین مادہ ہے۔ اطاع یطیع اطاعتن، اور باب 10 میں جب یہ جائے گا یعنی باب استفعال میں تو استطاع یستطیع استطاعتن، طاقت رکھنا کے معنی میں۔ اصابہ باب فعال ہے، اجوف واوی ہے۔ اصابہ یصیب اصابتن، مصیبت آنا، لگ جانا، درست کہنا یا کرنا۔ اضاع ضاد یا اور عین مادہ ہے، 1 بتا رہا ہے کہ باب فعال ہے اور یا بتا رہی ہے کہ اجوف یائی ہے۔ اضاع یضیع اضاعتن، ضائع کرنا۔ اطالہ 1 بتا رہا ہے کہ باب فعال ہے اور واو بتا رہا ہے کہ اجوف واوی ہے۔ اطالہ یطیل اطالتن، دراز کرنا۔ افادہ 1 بتا رہا ہے کہ یہ باب فعال ہے اور یا بتا رہا ہے کہ اجوف یائی ہے۔ افادہ یفید افادتن، فائدہ دینا، اطلاع دینا، اور باب استفعال میں جب یہ آئے گا تو استفادہ یستفید استفادتن، فائدہ لینا۔ تو استفادہ کے معنی ہوتے ہیں فائدہ حاصل کرنا۔ تو یہ ہم بہت غلط بولتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو بھی بات کرتے ہیں جی میں آپ کے لیکچر سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں۔ تو استفادہ کے معنی ہے فائدہ حاصل کرنا، تو یا تو استفادہ کرنا کہیں یا پھر فائدہ حاصل کرنا کہیں، ٹھیک ہے، اس کو کلیئر کر لیجئے گا۔ اعانہ باب فعال، اعانہ یعینو اعانتن، عین واو نون مادہ ہے، واو اجوف واوی ہے، اور باب استفعال میں جائے گا تو استعانہ یستعینو استعانتن، مدد چاہنا۔ باب فعال میں مدد کرنا اور باب استفعال میں مدد چاہنا۔ جالہ جیم واو لام مادہ ہے، نون سے آیا ہے تو جالہ یجولو،
تگو دو کرنا، اور ان کے مساطر جو ہے ثلاثی مجرد کے ہمیں ڈکشنری سے ہی دیکھنا پڑتے ہیں، یہ ہم خود نہیں بنا سکتے۔ خانہ باب نون سے ہے، خا واو نون مادہ، واو لکھی ہوئی ہے تو بتا رہی ہے کہ جو واوی ہے، خانہ یخونو خیانتن۔ شاء شین یا عین ہے، دواب باب بتا رہا ہے اور یا بتا رہا ہے جوف یائی ہے۔ شاء یشیعو اور شائع ہونا کے معنی میں، اور باب افعال میں آئے گا تو اس کا مصدر ہم بنا لیں گے اشاء یشیع اشاعتن، شائع کرنا۔ باتا باب ضربہ سے اجوف یائی ہے، باتا یبیتو مصدر ڈکشنری بتائے گی رات گزارنا۔ مالا باب ضربہ یضربو اجوف یائی، مالا یمیلو الیہ ہی، یعنی الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو کسی کی طرف مائل ہونا، اور ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا تو کسی کی طرف سے منہ پھیر لینا۔ شاء با فتح یفتح ہے، اجوف یائی ہے، شاء یشاء چاہنا کے معنی میں۔ شافا باب نصر ینصرو اجوف واوی، شافا یشوفو دیکھنا۔ عوام میں یہ لفظ اور اس کے مشتقات بہت مستعمل ہیں۔ انظر کی جگہ شوف عام طور پر بولا جاتا ہے، تو یہ بول چال کے حساب سے ایک پوائنٹ ہے، یعنی انظر کی جگہ شوف جو ہے وہ عرب بولتا ہے۔ شعرا یشعرو یہ سمپل ہے، معلوم یا محسوس کرنا۔ سانا باب نون اجوف واوی، سانا یا سونو بچانا۔ فسدہ یفسدو بگڑ جانا، خراب ہو جانا۔ افسدہ یفسدو یعنی باب افعال میں آئے گا تو بگاڑنا کے معنی میں، فساد پھیلانا کے معنی میں۔ ندیمہ یندمو باب سمیع یسمع سے شرمندہ ہونا۔ ناولا یناولو باب تین یعنی مفعلہ اور اجوف واوی، دینا ہاتھ بڑھا کر دینا۔ حاشا للہ ایک طرح کی قسم ہے۔ صلوحہ یصلح سدھرنا، اور باب افعال میں آئے گا تو اصلح یصلح سدھارنا۔ فازا یفوزو باب نون سے اجوف واوی، با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا تو حاصل کر لینا، کامیاب ہونا۔ قامہ یقومو باب نون اجوف واوی، کھڑا ہونا، تیار ہونا، باب افعال میں آئے گا تو اقامہ یقیمو قیام کرنا، ٹھہرنا، باب استفعال میں آئے گا تو استقامہ یستقیمو ثابت قدم رہنا، ٹھیک سیدھا ہو جانا۔ نالا ینالو باب سین اجوف یائی، پانا حاصل کرنا، اور نامہ ینامو باب سین اجوف واوی، سونا کے معنی میں استعمال ہوگا۔ آلہ آلہ ہتھیار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بقا زندگی ہے، حسنہ نیکی ہے۔ اولو الامر اولو جمع ہے ذو کی، حکومت والے، اور اولی الامر حالت نسبی اور جری میں استعمال ہوتا ہے۔ حرن یا حرارتن گرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حصان جو ہے یہ گھوڑا جو ہے وہ ہے حصان، اور یہ خاص مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الدار الاخرہ دوسری دنیا۔ سلطاتن غلبہ حکومت۔ اسرن سختی یا تنگی۔ کذبن جھوٹ یا جھوٹی بات۔ مقیاسن اندازہ کرنے کا آلہ۔ ذو بالن اہمیت والا۔ اردن آبرو۔ کأسن گلاس یا پیالہ۔ منیتن جمع اس کی منن آرزو، اور یسرن اس کے معنی آسانی اور فراغی کے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری ویکیبلری ختم ہوگی، اب آگے مشقیں ہیں، اور مشقیں انشاءاللہ تعالی ہم اس سبق کے پارٹ 2 میں کریں گے، کیونکہ لیکچر پھر لمبا ہو جائے گا، اور کوشش یہ ہے کہ اتنا سبق پڑھا جائے جتنا ہضم ہو جائے۔ تو الحمدللہ ساری چیزیں ہم اپنے لسان القرآن کورس میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک دوسرے انداز سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سبق کے دوسرے پارٹ میں ہم اس سبق کی مشقیں جو ہیں وہ حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔